حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قرآن آ کر اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، کہے گا ہر کام کرنے والے کے لیے اس کے کام کی مزدوری ہے، میری وجہ سے اس کی لذت اور نیند میں خلل آتا تھا، لہذا اسے عزت دے۔ کہا جائے گا اپنا دایاں ہاتھ پھیلا تو وہ اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اپنا بایاں ہاتھ پھیلا تو وہ بھی اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا، اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور عزت کا زیور پہنایا جائے گا، اور عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور توجہ سے سنے اور خاموش ہو کر بیٹھا رہے، اس کو ہر قدم کے عوض جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا 1 سال کے روزوں اور شب بیداریوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک محل ہو جسے بہترین انداز میں تعمیر کیا گیا ہو، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس اینٹ کی جگہ کے علاوہ اس کے حسن تعمیر پر تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ میں تھا جس نے اس اینٹ کی جگہ کو پورا کیا، میرے ساتھ ہی تعمیر مکمل کر دی گئی اور میرے ساتھ ہی رسالت بھی مکمل کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی بھی شخص کی موت کسی علاقے میں لکھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علاقے کی طرف کوئی کام پیدا کر دیتا ہے، جب وہ اپنے مقام کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوت کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن زمین کہے گی، اے رب، یہ وہ بندہ ہے جو تو نے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اسے کوئی بیماری، جنون یا مرگی وغیرہ تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے، اور اگر چاہو تو صبر کر لو، تم سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی ایک قید میں جکڑ دیا ہے، اگر میں اسے قبض کر لوں یعنی موت دے دوں تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اگر اسے سیب دے دوں تو یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے ہاں فرشتوں کے پاس اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔